نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ایک بار پھر اپنے نیتوں کی اور اپنے روزوں کی نیت اور اپنے تمام چیزوں کو ایک بار پھر یاد دہانی کر لیتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو آغاز تو ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں پھر روٹین پر آ جاتی ہیں اور پھر ہماری جو جذبے ہوتے ہیں، ہمارا جوش جو ہوتا ہے وہ ذرا کم ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کچھ لوگوں کا آخر میں پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم عمل کرنے والوں کی جو حالتیں ہیں وہ 3 قسم کی ہو جاتی ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے شوق سے شروع کرتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چھوڑ کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کام کو شروع بہت اچھا کرتے ہیں، درمیان میں کہیں دنیاوی مصروفیات یا اور چیزیں ایسی غالب آتی ہیں کہ وہاں پر وہ چھٹ جاتی ہے چیز، لیکن آخر میں پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقل اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے کسی بھی اپنے کام میں وہ اپنے کمٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو آخر تک بھرپور طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جو شروع میں ارادے باندھے تھے، جو نیتیں کی تھی، اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔ ایک بار پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، اور ابھی تک جتنا ہم نے حصہ قرآن کا پڑھا ہے اس میں اللہ کی رحمت کی بہت زیادہ بات ہوئی ہے، اور ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، کہ انسان کے اعمال کے ساتھ اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی وہ جنت پہ داخل ہو سکے گا۔ اور پھر یہ کہ رمضان کے روزہ کس سوچ اور کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ رکھنا ہے کہ واقعی ایسا ہو کہ ہمارا دن بھر کا بھوکا رہنا ہمارے لیے آخرت میں حجہ بن جائے، ورنہ ان لوگوں میں نہ شامل کر دیں کہ جو سارا دن کہتے ہیں کہ جو رہتے تو روزے میں بظاہر، لیکن ان کو کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں ملتا، کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو اللہ نے ہمارے پر بظاہر حلال کی ہوئی چیزیں ہیں جو ابھی روک دی گئی ہیں ان سے تو وہ رک جاتے ہیں، لیکن حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ جیسے ابن جوزی کہتے ہیں نا کہ روزے کے 3 درجے ہیں، جس میں پہلا درجہ وہ کہتے ہیں کہ عام روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روک دینا، یعنی عام صورتوں میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو جب اللہ نے روکا تو یہاں تک تو وہ رک جاتے ہیں۔ خاص روزہ وہ ہوتا ہے جو خاص طور پر کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا، یعنی صرف پیٹ کی حد تک نہیں، صرف شہوت کی حد تک نہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ تمام جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو گناہوں سے بچا لینا، ان کو غلط راہ میں نہ لگانا کہ اتنے وہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتے ہیں خاص الخاص روزہ رکھنے والے، ان کا خاص الخاص روزہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو ردی خیالات سے اور اللہ سے دور کر دینے والے افکار سے پاک کر دیں، اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ ہم سب کو روزے کا جائزہ لینا ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ نمازیں ہم اچھی کریں گے، کیا نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں؟ کیا نمازوں کے علاوہ کچھ نوافل کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو ردی خیالات سے بچا لیا ہے؟ اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، نظر، کان، تمام اعضاء ایسے ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ وہ ٹارگٹ پا لیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمارے لیے مقرر کیا۔ کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا؟ جی، نفس پہ قابو پانا۔ قرآن میں آیت پہ دیکھتے ہیں نا تو اس میں کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہی بات نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو برائیوں کی طرف لے جانے سے روک دینا، تو یہ ہمارے روزے کا مقصود ہے۔
اور اس کے علاوہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ دو کیفیتیں ہماری اینڈ کے اوپر ہمارے اندر بہت زبردست قسم کی آ جانی چاہیے، کہ جو روزے کا مطلوب ہے، جو رمضان آنے کا مقصد ہے، پھر ہم اس کو چیک کریں گے کیا ہم نے اس کو پایا یا نہیں پایا انشاءاللہ۔ چلیے یہ شروع کرتے ہیں ہم۔ آج ہمارا پارہ جو سٹارٹ ہوگا وہ 15 پارہ ہے۔ تیار ہے؟ سب نے کھول لیا؟ چلیے جناب شروع کرتے ہیں۔ سورت بنی اسرائیل، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والسمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی۔ کیوں لے کے گیا؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان الذی، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اور اللہ کی پاکی کیونکہ اس سے آگے جو بات کی جانے والی ہے وہ شاید کسی کے لیے بہت عجیب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو واقعہ کیا ہے کہ وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، کس بندے کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے دور کی اس مسجد یعنی مسجد اقصی۔ اور وہ جگہ جس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جس کا ماحول کو اس نے برکت دی، یعنی وہ جگہ جو برکت والی ہے، یعنی کہ یہاں پر فلسطین کی طرف اشارہ ہے، یروشلم، یعنی زمین کی وہ جگہ جس کی طرف کہا ہے بابرکت ہے، کہ وہ یہاں پر پیغمبروں کا بہت زیادہ نزول ہوا تھا۔ وہ زمین کے جس کے اندر قدرتی نہریں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ظاہری طور پر بھی بہت برکتیں دی تھیں، کہ وہاں پر نہریں، باغات، پھل پھول، یہ چیزیں بہت زیادہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں سے بے شمار پیغمبر اس جگہ پر آئے۔ اس سنس میں اس جگہ کو برکت والی جگہ کہا گیا۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس واقعے کی طرف ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کا سفر کا ہمیں یہاں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ واقع معراج پیش آیا تو آپ کا پہلا سفر ایک زمینی تھا، اور پھر زمین سے آپ نے آسمان کی طرف گئے تھے۔ تو جو زمین کا سفر تھا یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک کا، وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا، اور باقی کی تفسیر ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اس جگہ پر رکھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کرایا گیا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہے ہو؟ آج تک تم پر ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا۔ پھر یہ سفر براق کے ذریعے چند لمحوں میں ہی طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارہ سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی، 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور اس کے علاوہ کچھ اور ہدایات۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے مشاہدے بھی کرائے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا۔ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی
عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ یعنی وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ چیز اچھی جو میں بتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے اور سمجھتے نہ تھے۔ معراج کے موقع پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس شخص کو بخش دیا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اسی طرح معراج کی رات میں فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی قوم کو پچھنے لگوانے کا حکم دیں، کیونکہ وہ بیماریوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم ہر طریقہ اپنا لیتے ہیں، اس کو بھی کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے، یقین کریں اس کے اندر آپ کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے بھی وہاں ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹھیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ وہاں ایک درخت لگتا جائے گا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے، ہر وہ کام جس کا کرنے کے بارے میں سزا کا کہا ہے اس سے ہمیں بچا لے، اور جو کرنے کو کہا ہے وہ ہم کر لیں۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا تھا کچھ چیزوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ علم دینے والا کسی چیز کے بارے میں اگر شک میں ہوتا ہے نا، تو وہ دوسروں کو کنونس نہیں کر سکتا، اس کے بتانے میں ویسی مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کا شک دور ہو جاتا ہے، وہ خود چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مشاہدہ کر کے ان چیزوں کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو دوسروں کو دینے میں کہیں پر بھی شک میں نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم نے خود اچھی سی سمجھی ہے، جب ہم خود اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو دوسرے کو سمجھانا قطعی مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر سے واپس آئے تو کچھ لوگ شک میں پڑے اور کچھ نے مذاق اڑایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے، اور آپ کے ایسا تصدیق کرنے کے اوپر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے ذریعے ہدایت بنایا تھا۔ یعنی کتاب کون سی تھی؟ تورات امت موسیٰ کے لیے تھی، اور ہمارے لیے کون سی ہے؟ قرآن۔ اس تاکید کے ساتھ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ کارساز کون ہوتا ہے؟ جس کے حوالے انسان اپنا کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پورے کر دے۔ تو ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور یہ صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور ہمارے کام نہیں بنا سکتا۔ تو پھر کر دیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ شکر گزار، اور شکر گزار انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اس کو اپنا شکر صرف زبان سے نہیں، دل سے، زبان سے، پھر عمل سے ثبوت دینا پڑتا ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی دیر کھڑے ہیں کہ ان کے پاؤں اور پنڈلیاں پھول جاتی ہیں۔ تو جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پھر آپ سے بھی لوگ کہتے ہوں گے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں آپ، 3 گھنٹے آپ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، تو کیا اب یہ چیز ہمارے لیے جواب نہیں ہے کہ اللہ کا شکر گزار نہ بنیں؟ کہ اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ کہاں ہمارے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے سبب بنا دیا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کا جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا
تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا۔ تو پھر جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا نا کہ ان کو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے سازشیں کی، یحییٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر ڈالا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور دولت سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ تو پھر جو کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کو ہی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، مسجد اقصیٰ میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ تو پہلا حملہ ان کے اوپر بخت نصر نے کیا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا۔ 70 عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ اس پر ہوا جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اب بات یہ یہاں سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا، کہ جب انہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دن پھیر دیے، اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ نے ان کو عذاب چکھایا۔ تو بنیادی قاعدہ کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، نیکیوں کی طرف رغبت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس کے مطابق معاملہ۔ آج ہم کہتے ہیں ہم جس فتنوں کے دور میں ہیں، اس وقت مسلمان جن کرائسس میں ہیں، اس وقت میں اب ہمیں اس میں سے نکلنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا، ہمیں یہاں سے نسخہ پتہ چلتا ہے۔ اپنے آپ کو موڑ لیں اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، کیونکہ ہم سب بہت خواہشات کے پیچھے نکل گئے، اور اتنا نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہمارے اوپر بہت ذلت اور رسوائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور جس چیز پر اس کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ آیت نمبر 8 بنی اسرائیل۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کو دہرائیں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ تم بدلے تو پھر تمہاری پکڑ آ جائے گی۔ تو پھر بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہو یا فرد یا گھرانہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی اس پر رحمت آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو جو سیدھی راہ پر جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کو پکڑ لے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو قرآن کا مقصد راستہ بتانے والا، قرآن کے بغیر سیدھے راستے پر کوئی نہیں چل سکتا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی قرآن جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں، پردے میں پڑے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کا دل، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل بدل جاتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آیت نمبر 11 سورۃ بنی اسرائیل۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگی جاتی ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان کے بارے میں کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بہت جلد باز ہے، اتنا جلد باز ہے کہ اپنے لیے شر مانگ لیتا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو غصے میں آ کر اپنی ذات، اپنے مال، اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت سے مراد انسان کا وہ رویہ کہ وہ بیزاری کی حالت کہ خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا۔
سوچئے ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد یا ہمارا مال ہم سے جاتا رہے؟ تو بد دعا کے دو نقصان ہیں. ایک یہ کہ جب ہم اپنے پیاروں کو بد دعا دیتے ہیں اور اگر وہ مستحق ہے تو ان پر جا پڑتی ہے، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر دکھ بھی کون اٹھاتا ہے؟ ہم ہی تو اٹھاتے ہیں. اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ چیز پلٹ کر آتی ہے کس کے اوپر؟ جس نے لعنت کی ہوتی ہے، جس نے بد دعا دی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی لیکن کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی بد دعا مجھے لگ نہ جائے. تو یہ بات بھی آپ کو تسلی دیتی ہے کہ جب آپ حق پر ہیں تو پھر کسی کی بد دعا آپ کا کوئی اثر نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو کہنے والا ہے اس پر ہی پلٹ آتی ہے. ابن جوزی کہتے ہیں اس میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ غصے میں اپنے مالوں اور اپنی ہی اولادوں کو بد دعا کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے والدین کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جتنی بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور یہ جو بچوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں اور اس کے اوپر بھی صبر کرنا، اس کے اوپر تو سورۃ یوسف میں بھی ہم بہت بات کر چکے ہیں نا، صبر جمیل چاہیے اس کے لیے. اور کچھ ایسے ہمارے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے بدلے میں ہی آپ کے وہ اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو پھر والدین کو بھی کیا چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بہت روک کر رکھیں، کوئی چیز بھی منہ سے نکالنے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں. کیونکہ والدین کی دعا بھی اور بد دعا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. مظلوم کی دعا یعنی جب وہ بد دعا کرتا ہے، مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے وہ کرتا ہے. بد دعا زیادہ تر آتا ہے کہ بد دعا کرتا ہے. تو اس کے لیے پھر اپنے والدین کو بہت صبر کے ساتھ رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ جلد بازی ہمارے اپنے لیے ہی شر کا سبب بنتی ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا، تاکہ اس کو پہچانا جا سکے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ یعنی نامہ اعمال اس کے لیے نکال لائیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہے. تو ہر انسان کو دنیا میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آخرت میں ہماری اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو ہمیں پڑھنا پڑے. تو آج ہی گناہوں کا بوجھ اتار لیں. انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا اس دن. تو یہاں کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو اپنے کیے ہوئے کام کا الزام دیتے ہیں کہ دوسرا شخص بڑا منحوس ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ویسا ہوا. جیسے اکثر ہماری فرسودہ روایات کے بیوہ عورت ہے تو پھر کیا ہے، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے. کوئی چیز کسی کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اثرات دوسروں کے اوپر پڑ سکتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے، ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا. یعنی کہ ہر ایک انسان وہی چیز پاتا ہے جس کا اس نے خود کیا ہوا ہوتا ہے، اسی کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بالکل ایسا ہی ہوگا. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کہ گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. تو وہاں پر عدل کی کیفیت کیسی ہے، اتنی ایکوریسی ہے کہ کوئی بھی ادھر کا ادھر نہیں جا سکے گا. ہر ایک کو اپنے کیے کو ہی اٹھانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بوجھوں سے ہمیں آزاد کر دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں
اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کی گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ آیت نمبر 18 سورۃ بنی اسرائیل۔ تو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، پیچھے کہا نا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، تو اس جلد بازی میں جہاں وہ شر اپنے لیے مانگتا ہے تو خیر بھی اس کو بڑی جلدی چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے، دنیا کا خواہش مند ہے، کیونکہ دنیا ہی ایسی ایک جو اس کو جلد ملنے والی چیز ہے، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم جسے دینا چاہیں وہ اس کی قسمت میں جہنم میں لکھ دیتے ہیں، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ تو جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے اسی کے لیے دن رات کوششیں کرتا ہے، اور اگر وہ نیکی بھی کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ بھی دنیا میں چاہتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم تو نہیں چاہتے نا نیکی کر کے اس کا بدلہ یہیں پر ہی، ہم تو پلٹ کر نہیں اس کو دیکھتے کہ وہ مجھے شکریہ کہے، ہم پلٹ کر یہ تو نہیں دیکھتے کہ وہ اب میرے لیے بھی کبھی کام آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو یہ رغبت تو نہیں ہے کہ بدلے میں مجھے بھی کچھ ملے گا۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو اگر ایسی خواہش رکھتا ہے کہ جس کو دنیا میں بدلہ چاہیے یا جس کو صرف دنیا ہی دنیا چاہیے اور پھر اس کی کوششیں بھی اسی کے لیے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو کیا ہے، دنیا میں تو اس کو شاید کچھ مل جائے لیکن آخرت اس کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کا خواہش مند ہو، وہ جو آخرت کا خواہش، اس کے مقابلے میں ایک تو عاجلہ کا خواہش مند ہے اور ایک آخرت کا، کیونکہ وہ جلد باز نہیں ہے، اس کو جلدی نہیں چاہیے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے وعدوں کے اوپر کہ اللہ ضرور اس کے وعدوں جو اس نے کیے ہیں وہ پورے کرے گا، اس لیے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کو آخرت کی خواہش ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اسے کوشش کرنی ہی چاہیے، جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ تو پھر خواہش آخرت کی صرف خواہش نہیں، اس کے لیے کوشش بھی، اور پھر کوشش بھی کیسی؟ بھرپور کوشش، ایٹ موسٹ اسٹرگل، جتنی کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ مومن ہے۔ تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی۔ تو پھر یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ایک شخص آخرت کا خواہش مند اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کوشش بھی قبول نہیں ہونے والے۔ ایسے شخص کی کیا ہوگی؟ قدردانی ہوگی، اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب بعض اوقات انسان کو جب کسی سے شکایت ہوتی ہے، کچھ حسد کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کو تو خیر بالکل بھی نہیں ملنی چاہیے۔ جیسے کچھ فیملیز میں، گھروں کے اندر کچھ ایسے جھگڑے، کچھ ایسی کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر بس مجھے مل جائے اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے خیر کا بانٹنے والا تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر کیا ہے اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ یہ بھی کہ ہر خیر اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، کوئی بدخوئی کرتا ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کی حسد اس کو نقصان بھی پہنچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو پہنچائے اور جس سے روک لے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ جائے گی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرح کے گروہ ہیں، اور ان کو دنیا میں فضیلت کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے درجے اس کے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا۔ تو تم میں سے جب بھی کوئی اس کے لیے سوال کرے تو جنت الفردوس کو مانگا کرے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔
تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی معبودیت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ پھر یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب دو، اور نہ بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے لیے دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما اور جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ تو یہاں والدین کے ساتھ سلوک کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ والدین اور اولاد کے درمیان جو حالت ہے نا کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی حالت اب کچھ خاص ہو جاتی ہے کہ اب ان کے سوچنے اور سمجھنے کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ اولاد جوان ہوتی ہے اور ان کے اندر جذبات اور خیالات اور احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، جب زندگیوں کی پرائرٹیز کچھ اور ہو جاتی ہیں، مقاصد کچھ اور ہو جاتے ہیں، سوچنے کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان پھر کلیش ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے میں پھر کس کو جھکنا ہے؟ ایسے میں پھر بات سمجھا دی گئی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر ویسی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، اب وہ تم سے محبت کی اور توجہ کی ایکسپیکٹیشنز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کبھی جھڑک بھی دیں یا تمہارے لیے کچھ ایسی بات کریں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ تو اس صورت میں پھر تم کو کرنا کیا ہے؟ تمہیں جھکنا ہے۔ اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں آ رہے ہیں تو پھر جھک کر رہنا ہے۔ دیکھیے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت میں آپ کہیں ان کو تبدیل کر لینا چاہیے، اب تو وہ مضبوط ہو چکے ہیں، اب وہ تناور درخت بن گئے ہیں، اب ان کے اندر مزید سوچنے کی اب صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ لیکن جو جوان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر تو ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے بہتری کی طرف جانا ہے۔ تو اس صورت میں ان کو جھکائیں نہیں، ان کو نہ توڑیں، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، کس طرح سے آپ کو ان کو ڈیل کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ بچوں کے لیے کیسے کرتے ہیں، ان کے لیول پر جا کر ایون یہاں تک کہ اپنے بولنے کا انداز بھی ان جیسا کر لیتے ہیں۔ بچہ توتلا بول رہا ہے تو ماں باپ بھی ویسے بول رہے ہیں، اسی مینٹل لیول پر جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اولاد کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو ان کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں بڑی نرمی کے ساتھ، اور نرمی کا لیول کیا ہے کہ اب اپنا فزیکل پوسچر تو بعد پہلے یہ بھی کہ اب ان کے سامنے فلا تقل لہما اف، یہ اف دو حرفی لفظ، صرف دو حرف، اور ایک آپ کا ریاکشن ہے کسی بھی چیز کے لیے، صرف کہ آپ اپنے منہ سے ایسی سانس کا باہر نکلنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو شخص آپ کے سامنے کوئی ناگوار حرکت کر رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں کہتے ہیں اف، اس چیز سے بھی منع کر دیا۔ کہاں یہ کہ والدین کے ساتھ آرگیو کرنا، ان کے ساتھ بحث کرنا، ان کے ساتھ جھگڑے کرنا، غلطی پر بھی ہوں ماں باپ تو بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھے، ہمبل رہے۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ، اور جناح الذل، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہیں۔ یہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابن عمر نے ایک مرتبہ کہا، جب کبیرہ گناہوں کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا۔ اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے ہماری ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، بلکہ ایسے کام کرنے کی کوشش کیا کریں جس کے ان کے سینے فخر سے پھول جائیں، خوش ہو جائیں۔ ابن عمر سے نے پوچھا، کیا تم جہنم سے ڈرتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا۔ آپ نے کیا ابن عمر نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جواب دیا، جی والدہ۔ اگر تم ان سے نرمی سے بات کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ضرور جنت میں جاؤ گے، سوائے کبیرہ گناہ کے، کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں والدین میں، پھر ماں کا زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار پوچھا، پھر کہا تمہاری ماں، اور چوتھی بار میں فرمایا تمہارا باپ۔ تو 3 بار زیادہ ماں کے لیے۔
تو ہم سب کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے کہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کے لیے پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا ناک خاک آلود ہو. پھر آپ سے پوچھا گیا کس کے بارے میں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، اور ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر آپ نے پیچھے یاد ہو آراف والوں کی بات ہوئی تھی، تو آراف والوں کے لیے بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت نیک کام کیے ہوں گے، جہاد بھی کیا ہوگا اور اس طرح کے بہت سارے، لیکن والدین کی نافرمانی کی ہوگی. تو یہ وہ جرم ہے کہ وہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی پھر ان لوگوں میں شامل ہو جانا جائے کہ جن کو انتظار کرنا پڑے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. آیت نمبر 25 سورۃ بنی اسرائیل. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا خیالات چل رہے ہیں، کہ تم کیا سوچ کر اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو. عملی طور پر نیک ہو تو پھر توبہ کر کے اگر غلطی کچھ ہو گئی ہے تو پلٹ آؤ. کہ کبھی والدین کی خدمت کس دل کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ کر رہے ہو. کہ کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ کب انتظار میں ہوتے ہیں کب یہ دنیا سے جائیں گے اور کب یہ بوجھ اترے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویوں کی طرف پلٹ آئے ہیں. رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے واپسی کا رستہ سب کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. جو کچھ ہو چکا ہم سب اس کے لیے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں. اللہ تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور استقامت عطا فرما کہ ماضی میں اگر کبھی کچھ ہو چکا تو اب آئندہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں. مجھے کل کسی نے مطلب میرے اپنے بھائی صاحب نے بتایا کہ میرے والد صاحب کو کچھ لوگ ملنے آئے. ان میں ایک تھے کہ جو ان کے دوست کے بیٹے تھے اور ان کے والد فوت ہو چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے بار بار چوم رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. یقین کریں یہ قدر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے والدین نہیں رہتے. تو مجھے اس چیز کا اتنا احساس ہوا. میں نے کہا والدین جب زندگی میں ہوتے ہیں تو ان کی قدر جو لوگ کرتے ہیں نا، ان کے جانے کے بعد بھی پھر ان کو ہی احساس ہوتا ہے، اور وہ ان کے دوستوں کو ایسے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں اور اپنے والد کی اس شفقت کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جن کے پاس ہیں ان کی نعمتوں کا قدر کریں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت اچھا کریں. پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. فضول خرچ جو یہاں بات ہوئی تبذیر کی بات ہے کہ بذر بیج کو کہتے ہیں، کہ جس طرح بیج کو پھیلا دیا جاتا ہے نا اور بظاہر وہ نگاہوں سے وہ چلو جاتا ہے، تو یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے مال کو صرف خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے جانا. جیسے ڈیکوریشن کے اوپر ہم بہت پیسے لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے. اسی طرح بہت زیادہ کھانے پر، لباس کے اوپر، اور پھر ناجائز چیزوں کے اوپر خرچ کرنا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے؟ اسراف کرنے والوں کو بدترین کہا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پئیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، اور میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. کہ ہر چیز میں خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر حد سے بڑھ جانا، یہ سب فضول خرچی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے تبذیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا وہاں پر خرچ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند کرتا ہے. وہ کون سی ہیں 3 باتیں جن کو ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے، اور اللہ کی پسند ہے تو اس کو ہمیں
اختیار بھی کرنا ہے انشاءاللہ. کیا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ہی سیڈ شی سیڈ، بس ادھر ادھر کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا اور باکثرت سوال کرنا. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہوں، تو انہیں نرم جواب دیتے رہو. یعنی ایسے لوگ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور آپ سے کچھ طلب کرنے آتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت میں، تو اس وقت میں پھر کیا ہے، بجائے اس کے ان کو ڈانٹا ڈپٹا جائے تو ان کے لیے نرمی کے ساتھ جواب، نرمی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں، تو پھر ہم اپنی کمیاں کسی کے سامنے شو نہیں کرتے اور ہر وقت اپنے لیے الحمدللہ کی کیفیت کو پسند کرتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو غنی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، اور پھر آپ سے کچھ چاہتے ہیں. تو اس صورت میں انسان کیا کہتا ہے کہ لو میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، اب اس کو کیا دوں. اور صورت میں کچھ اس سے پہلے کہ کچھ غلط بات منہ سے نکل جائے، تو اس صورت میں کیا کہا ہے، نہیں، انہیں نرمی سے جواب دو. نہ تم اپنے ہاتھ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اسے کھلا چھوڑو کہ ملامت زدہ ہو کر عاجز ہو کر رہ جاؤ. اعتدال، خرچ کرتے ہوئے نہ بخل اور نہ ہی کھلا چھوڑنا ہے، بلکہ اعتدال اختیار کرنا ہے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے خدشے سے قتل نہ کرو. پیچھے والدین کی حقوق کی بات، اور اب اولاد کی حقوق میں پہلا حق اس کو زندگی کا حق دینا، اس کو قتل نہ کرنا. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کہ کوئی انسان کسی کو اپنی اولاد کو کس غرض سے کہ یہ ہمارے کھانے میں شریک ہوں گے، حالانکہ اللہ کی ذات جہاں آپ کو کھلا رہی ہے وہاں ان کے لیے بھی اس نے رزق کا بندوبست کر رکھا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سَاءَ وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے نتیجے میں گناہ میں پڑ جاؤ. عربوں کے ہاں ایک مہذب خاتون تھی، اس نے اپنے غلام سے زنا کر لیا. کسی نے پوچھا یہ تم نے کیسے کر لیا، یہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا گناہ؟ تو اس نے کہا کثرت کلام اور کثرت میل ملاقات کی وجہ سے، کہ یہ میرا ایسا کرنے کا کچھ ارادہ نہیں تھا. تو اس لیے میں آپ سب سے کہوں گی، ہم لوگ بہت ساری باتیں بے تکی، دکانوں پر جا رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کچھ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو یہاں پر ریزرو ہونے کی ضرورت ہے، ریزرو ہونے کی ضرورت ہے. کم سے کم بات، کم سے کم ملاقات. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے. مال یتیم کے پاس نہ بٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. تو پھر کیا کرنا ہے، سوچ سمجھ کر وعدے کیجیے گا، اور پھر سوچ سمجھ کر ان کو پورا بھی کرنا ہے. اور منافق کی علامت کیا ہے کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے. تو جو بھی آپ وعدے لے لیں، اگر پہلے تو لینا، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کر نہیں سکتے، لے لیا تو پھر اس کو پورا کرنا ہے. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. تو یہاں ایک تو یہاں ترازو کی بات ہے نا، اور اس کو اگر ہم ذمہ داریوں کے حوالے سے سمجھیں کہ کچھ لوگ کہیں پر اگر جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو وہاں سے تنخواہ تو پوری لیتے ہیں، کیا کام بھی پورا کر کے دیتے ہیں؟ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے. زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اسلام اتنا زبردست دین ہے نا، آپ کی میری ہر طرح سے اصلاح کر رہا ہے کہ یہاں پر چلنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ انسان کی چال اس کی عکاس ہوتی ہے، اس کے اندر کی جو سوچ ہوتی ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ بھی اس کی چال میں نظر آنے لگتی ہے. تو یہ اکڑ کر چال کرنا، چال کیسی ہے؟ تکبرانہ علامت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگا دے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. تو
تو یہ عباد الرحمن کی صفت ہے کہ وہ چلتے ہیں تو بہت نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر زور زور سے پاؤں مار کے نہیں چلتے. اور بعض اوقات ہم یہ جو گھسیٹ کر بھی پاؤں چلتے ہیں، یہ بھی بہت کراہیت سی محسوس ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں نا تو وہ پاؤں کو جما کر رکھتے چلتے تھے، ایسے جیسے کوئی بلندی کی طرف چل رہا ہو. اور جوتوں کی آواز، پاؤں کی آواز، اس چیز کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کی نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبان سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے برابر ہو، اور اگر کبھی تم کہتے ہو ایسا ہوتا تو کیا وہ پیچھے رہتا، ایک دوسرے کا کیا ان کا مقابلہ نہ ہوتا، ہر ایک مقام پر نہ جانے کی کوشش کرتا. پاک ہے وہ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا. آیت نمبر 43 سورۃ بنی اسرائیل. پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین میں اور ساری چیزیں بیان کرتی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی پرتبار اور درگزر کرنے والا ہے. تو تمام چیزیں کائنات میں جتنی چیزیں جاندار ہیں یا بے جان ہیں وہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنوائی تھی. ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کچھ کنکریاں لیں اور ان کو کی تسبیح کو صحابہ کو سنوایا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. یعنی ان کا سننا ایسا ہے کہ وہ سن کر ہدایت نہیں لینا چاہتے، بلکہ وہ قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرتے اور آپس میں ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ان کی ایمان بڑھتا نہیں ہے، مزید کم ہو جاتا ہے. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. آیت نمبر 49 بنی اسرائیل. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھے جائیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب. تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے. اور حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہو. اللہ تعالیٰ اپنی نسبت عباد الرحمن، میرے بندے، رحمان کے بندے کیا ہے کہ وہ کہو کہ انہیں وہ جو بھی بات کریں تو بہت بہترین طریقے سے کریں، اچھی ہی بات کو اپنے منہ سے نکالیں.
دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ، اکثر گھروں کا ٹوٹنا، اکثر تعلقات کا خراب ہونا، ہمارا بے جگہ بے تکا اور بے تکان بولتے چلے جانا، وہ ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی جان کو آگ سے بچاؤ، زیادہ نہ ہو سکے آدھی کھجور ہی دے دیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی سے اچھی بات ہی کر لو۔ تو یہ جو زبان ہے نا، یہ ہمیں بہت ساری مشکلوں میں ڈال دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ابن آدم کی صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن آدم کی اکثر خطائیں زبان ہی سے سرزد ہوتی ہیں۔ ہمارے سے زیادہ غلطیاں کس بنا پر ہوتی ہیں؟ زبان کے غلط استعمال کی بنا پر۔ تو یہاں کہہ دیا ہے ایسا مت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہاں سمجھ یہ بھی آتی ہے کہ شیطان کا ایک وار زبان کے ذریعے سے بھی ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہ سکیں گے اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ تو پھر ہر تکلیف میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کی ذات کو۔ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ جن بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں وہ خود اللہ کی محتاج ہیں۔ اہل عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے نا جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ جن مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے، تو ان کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو جنوں کو پوجتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ تو اب خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو تم جس کو بھی معبود کی صورت میں پکارو گے اس کو تو خود اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ جن کو بھی پکارتے ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی فرشتے ہیں، کوئی انبیاء ہیں، سب کے سب اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ خود رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھا ہے۔ زقوم کے درخت کی طرف اشارہ ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جاتے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے، کہ وہ اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم میں ایک درخت ہے زقوم کا، تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہنسی مذاق کی باتیں بنا لی۔ تو یاد کرو، جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے انسان کے بارے میں۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو بہکا دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ بچ سے بچیں گے۔ اب یہاں کیا چیز سمجھ آ رہی ہے
یہ شیطان نے پکا وعدہ کیا ہے ہماری نسلوں کے اوپر قابو کرنے کا. اس نے کیا کہا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تمام کو قابو کر لوں گا سوائے کچھ تھوڑے سے. احتنکن کیا ہے کہ جانور کے تالو میں زور سے رسی کا باندھنا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بتک نہیں سکتا، تو اس کا انسان کے اوپر ایسا کنٹرول کر لینا کہ پھر انسان ہل نہیں سکتا، کہ وہ اس کو اپنی راستے پر لگا لیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہوتے وقت ہی اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے شیطان اور اس پر حملہ کرتا ہے. لیکن مریم اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر روتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے کہ جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے. اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو چلا جاتا ہے، اگر نہ کیا جائے تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے. اس لیے پیدائش کے وقت میں اس بات پہ سب لوگ اب توجہ کر لیجئے، جس کسی کے ہاں بھی کسی بچے کی پیدائش ہو تو اس وقت میں یہاں وہاں پر قرآن لگا لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ شیطان بچے کے اوپر حاوی نہ ہو. اور اگر پیدا ہو گئے اب بچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگیاں دے اور ایمان کی طاقت اور قوت دے اور ایمان کی نعمت ان کے سینوں میں مزین کر دے، تو پھر ان کے اوپر دم کرتے رہیں اللہ کا ذکر کہ شیطان کی ان کے اوپر حاوی نہ ہو سکے. اور یہ جو لا احتنکن ہے نا کہ میں ان پر قبضہ جما لوں گا، یعنی اولادیں تو وہ تمہاری ہیں لیکن وہ تمہاری رہیں گی نہیں، میں انہیں اپنا بنا لوں گا. اور یہی آج ہو رہا ہے. ہمارے بچے ہم اپنی جانیں ان کے اوپر لگا رہے ہیں، پڑھا لکھا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. اب وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات ہماری سننے کو تیار نہیں ہے. کون اچک کے لے گیا ان کو؟ شیطان کامیاب ہو گیا، اس نے چیلنج کیا تھا. تو پھر ہمیں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے ان کو اس دشمن سے بچایا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاؤكم جزاء موفورا. آیت نمبر 63 سورۃ بنی اسرائیل. اچھا تو جاؤ، ان میں سے جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتے ہو پھسلا لو. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تو کہتے ہیں کہ تم جو طریقے کر سکتے ہو کر لو. اب شیطان کے پھسلانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ بصوتک، صوت کے ذریعے، شیطان کی آواز. مفسرین کہتے ہیں شیطان کی صوت، بانسری، باجے، میوزک کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب شیطان کی آوازیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو پھسلاتا ہے. پھر وہ اس کے لیے ہر طرح کی کوشش، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں سے ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کا حصہ بنا اور ان کے کو وعدوں کے جال میں پھانس لے. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو شیطان ہر وہ طریقہ اختیار کرے گا جس سے آپ کو اور آپ کی اولادوں کو قابو کرنے کے لیے اپنی فوجیں تیار کر رہا ہے. وہ اپنے ساتھ لگا رہا ہے لوگوں کو، جنوں میں سے، انسانوں میں سے. اور کیا ہیں اس کے وعدے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا نا، شیطان کا خطبے میں بھی یہی بات تھی کہ جو اللہ نے وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، میرے وعدے سب جھوٹے تھے. تو یہ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں. یقیناً میرے بندے پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے دے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا تمہاری جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر بچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے تو اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ
کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. یعنی ہم کسی ایک مشکل میں پڑتے ہیں، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اس مشکل سے نکل آتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کیسے بے خوف ہو گئے، تم جو ابھی سمن کی کیفیت میں آ گئے ہو تو یہاں پر بھی تو پکڑ ہو سکتی ہے. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہاری اس انجام کی پوچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی. بنی آدم یعنی تمام انسانی مخلوق کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی. ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے. خوش نصیب لوگ، خوش بخت لوگ. آج ہماری خوش بختی کس کو کہا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں، زندگی میں اپنے جو دائیں ہاتھ کا استعمال ہے نا، لین دین کے لیے، اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کو زیادہ استعمال کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آخرت میں بھی ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں نیک اعمال جو ہوں گے وہ آپ کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، کامیاب ہونے والے لوگ، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. تو کہا جا رہا ہے ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. ولا یظلمون فتیلا. فتیلا کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں جو چھوٹا سا ایک دھاگا ہوتا ہے، باریک سا. کھجوریں آج کل کھا رہے ہیں نا، تو اس پر تھوڑا سا مشاہدہ کیجیے گا. اس کے اندر ایک جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے اتنے کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا. جو کسی نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، وہ اس کو دیکھ لے گا اور اس کو پائے گا، اس کو اجر دیا جائے گا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، چاہے مسکرانا ہی کیوں نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم اس کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے پہ تم کوئی مددگار نہ پاتے. تو ہر شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور اس کا وہ محتاج اس سینس میں کہ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، اس کو ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے قدموں کو جما دینا. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا کرنا اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت دینا. تو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور کوشش بھی، اور اسباب بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس کو چھوڑا نہ جائے. آپ کی استقامت میں، آپ کے جمنے میں ان آپ کے ساتھیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ہاتھوں کے میں کب پلٹ جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابن قیم کہتے ہیں انسان پلک جھپکنے کی مدت تک بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اگر اللہ اس کو ثابت قدم نہ رکھے تو اس کے ایمان کے ساتھ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں. تو پھر دعا مانگنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے. یہ ہماری مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم نے سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، فجر کے قرآن کا بھی انتظام کرو. کیوں
کیونکہ قرآن فجر مشہودہ یعنی حاضر کیا جانے والا ہے. تو صبح کی وقت کی جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو پھر فجر کی نماز میں قرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. تو اے ابو ہریرہ اگر تم چاہو تو قرآن کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو پھر قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اس میں کیا ہے کہ فجر کی نماز میں جو بظاہر سب نمازوں میں سے کم ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر قرآن کو زیادہ پڑھنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا. اور اگر نماز میں آپ نہیں اتنا اچھا پڑھ پائے تو پھر بعد میں نماز کے بعد ضرور قرآن کی تھوڑے سے حصے کو تلاوت کر لیا کریں. لیکن اگر قرآن کی تلاوت نماز میں ہو گئی ہے تو پھر اگر بعد میں نہیں بھی کرتے تو وہ اس کو کور کر لیتا ہے. اور اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ روز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوئی دن تو ایسا ہو کہ جب فجر کے وقت اپنی نماز کو اچھا سا ٹائم دیا جائے، کیونکہ اکثر بچوں نے اسکول جانا ہے، ماؤں نے ناشتے بنانے ہیں، باپوں نے دفتروں میں جانا ہے، یا کچھ بھی ہے، لیکن کوئی دن تو ہو. جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حامیم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے. تو تہجد کی نماز قیام اللیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے درجے پر تھی، لیکن ہمارے لیے زائد یعنی کہ نفل نماز ہے. تو تہجد قیام اللیل رات کے کس حصے میں پڑھنی چاہیے؟ رات کے بعد آپ کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو تہجد کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تہجد کس کو کہتے ہیں؟ نیند کو توڑ کر اٹھنا، یعنی جو وہ نماز ہے جو نیند کو توڑ کر پڑھی جاتی ہے. لیکن رات کی نماز میں سے کسی بھی وقت کوئی بھی جو نماز آپ پڑھتے ہیں وہ سب تہجد میں آتی ہے. یعنی عشاء کے بعد بھی اگر آپ نوافل پڑھ لیتے ہیں تو وہ تہجد شمار ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر پہر میں نماز پڑھی ہے، رات کے شروع کے حصے میں بھی، درمیان میں بھی، اور آخری حصے میں بھی. جو زیادہ پسندیدہ وقت ان کے لیے تھا وہ آخری حصہ تھا، جو آج کل آپ اس کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں. جب آپ سحری بنانے اٹھیں تو آپ کو موقع ملے تو ضرور کچھ رکعات نوافل پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں نا نفل نمازوں میں سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے نفل نماز، تو وہ تہجد ہے، کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رمضان کی رات میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کس کو بخشش نہیں چاہیے؟ اس حدیث کے بعد بھی پھر کوئی یہ کہے کہ تراویح پڑھنا فرض ہے، سنت موقدہ ہے، یا کیا ہے، تو ہے تو یہ نفل، لیکن اس کا اجر دیکھیے، اس کے فائدے دیکھیے کتنے ہیں. تو جو یہ سمجھ لے تو وہ اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتا. پھر کہا جا رہا ہے یہاں مقام محمود، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جس کو مقام محمود کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. فرماتے ہیں کہ میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا. پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جس کی مجھے اجازت دی جائے گی. بس یہی مقام محمود ہے. یعنی اس وقت تمام مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہوگی. تو جو شخص اذان کے بعد کی وہ جو دعا ہے نا اس کو پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سوری پیچھے کچھ ایسا رہ گیا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آیت نمبر 80 سورۃ بنی اسرائیل. اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دینا. کسی جگہ داخل ہو رہے ہیں حق کے ساتھ، اور وہاں سے نکلیں تو بھی حق کے ساتھ، اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن کی سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. تو پھر کیا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ
ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر موقع کی مناسبت سے حالات کے مطابق نازل کیا گیا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفاء و رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے اس میں شفاعت اور رحمت ہے. لیکن کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جس کے لیے ان کا اس قرآن کا پڑھنا ان کے لیے خسارے کا سبب ہی ہوتا ہے. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے اکیلے یا سب کے ساتھ مل کر، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے. یعنی آ کر یا تو اپنے ایمان میں اضافہ کر کے جاتا ہے یا پھر وہ پہلے والے کو بھی گنوا دیتا ہے. تو اللہ کے کلام کے ساتھ کہ سینوں کی شفا بھی ہے، دلوں کی شفا بھی ہے اور جسم کی شفا بھی اس میں ہے کہ اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ علاج بھی. خاص طور پر سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ ہر بیماری کی حالت میں اس کو بس پکڑ لیں، اپنے اوپر دم اس سے کیا کریں، اور قرآن کی آیات کے ساتھ دم کرنا بھی جائز ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے، دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کو کا علاج کر رہی ہیں یا ان کا کوئی دم کر رہی ہیں، تو آپ نے اس کو فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنی طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ وہ کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے کہ علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی کہ تم کم ہی لوگ اس کو جان سکتے ہیں. کیا ہے نا کہ سرٹن لیول کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو اسی لیول کے علم کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی مریض کا علاج کرنا ہے تو اس کا علاج ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ڈاکٹر ہی دیکھے گا کہ وہ اس کا علاج کیسے کر سکتا ہے. تو اسی طرح یا روح کی بات کی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں ابھی تمہارے علم کا وہ لیول نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، بس اس کو اتنا سمجھ لو کہ بس یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے آتی ہے اور ایک خاص وقت تک ہوتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے. تو اے محمد، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. آیت نمبر 89 سورۃ بنی اسرائیل. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا وعدہ ہے، تیرا دعویٰ ہے. یہ خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بنا دے، یا تو آسمانوں پر چڑھ جائے. تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والا انسان کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. تو یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے بحثوں اور اس میں پڑھنے کے بجائے ایک جواب، ایک بات کر کے ختم کر دی. کیا کہتے ہیں؟ میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں. بس اس بات کو سمجھ لو. اتنی لمبی بات کے بعد ایک جواب. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے روکا مگر اس کی اسی قول نے کہا کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ اس سے کہو اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو اس کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. تو جب دنیا میں انسان ہے تو تمہارے لیے رول ماڈل پہ کون سا ہونا چاہیے؟ انسان ہی ہونا چاہیے نا. تو بات یہ کہ مقصد پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ لانے والا کون ہے، نہ یہ دیکھے کہ لایا کیا چیز ہے.
ہم انہی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں. irrelevant باتیں، انسان نہیں ہیں، ان کا کوئی سایہ نہیں ہے، وہ نور ہیں. تو سمجھنے کی کیا چیز ہے؟ آپ کے آنے کا مقصد سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو مسحور کرنا نہیں تھا، یہ اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا ان کا مقصد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے، آپ تو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. اسی طرح کوئی دین کا جب علم کو پھیلاتا ہے، اس کو اپنا مقصد بناتا ہے، تو پھر اسی کو اس کو فوکس کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح لوگ مان جائیں. تو جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کی طرف وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ اخلاص کے ساتھ جمے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا کام ضرور لے گا. لیکن irrelevant چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، مقصد کو فوکس رکھیے. اے محمد ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کو لے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم نے قیامت کے روز کیا کریں گے؟ اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. استغفر اللہ. اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوں تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا. ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. جیسے پیچھے بات کی نا کہ یہ معجزے مانگتے ہیں، اگر ان کے معجزوں کو پورا بھی کر دو تو پچھلی قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے ان کو نہیں مانا، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کس نے نازل کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے فرعون تم ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہو. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا. بشارت دے دو اور متنبع کر دو. اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. تو پھر قرآن کیا ہے؟ جیسے آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے ویسے ہی، یعنی کہ اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ قرآن ایک ہی بار پڑھ دینے کی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ایک بار پڑھ لیا اور ختم. پوری زندگی لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور کرتے تھے رمضان میں، لیکن رمضان گزر جائے ہم بھی اس چیز کا دور کر رہے ہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ ایسا ضرور کریں گے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا تعلق ہمارا اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہی تھا.
اور منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کی پشتیاں کرے، کہ کوئی اس سے پوچھ گچھ کرے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی پڑھائی۔ تو پھر جو بھی علم حاصل کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس پر خشوع کی ایسی کیفیت آئے کہ اس کو رونا آ جائے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن ہمارے جذبات کی بھی تسکین کرتا ہے۔ مسند دارمی کی میں ہے کہ ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں، جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہ کرے، وہ اس لائق ہے کہ وہ اس کو یہ علم ہی نہ دیا جائے، کیونکہ علماء کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ قرآن سن کر پڑھ کر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا نجاشی کے بارے میں 7ویں بارے میں ہے کہ جب انہوں نے کلام سنا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ نکلی۔ تو کبھی رونا نہ بھی آئے تو اس کے لیے کیفیت کو اختیار کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ سورۃ الکہف مکی سورت۔ یہ سورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل مکہ کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ کیا تھے وہ سوال؟ کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی کیا حقیقت ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق ہیں، حجاز میں اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا یہ انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے۔ یہ صورت نور دینے والی صورت، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور پیدا کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک کا نور کا سبب بن جائے گی۔ جس نے اس سورت کی آخری آیات پڑھیں پھر اگر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سورت کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا جو، وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آیت نمبر 6 سورۃ الکہف۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ آخرکار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ تو یہاں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سیدھے پر راستے پر لانے میں اس قدر غمگین ہیں کہ یہ لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ لگتا ہے آپ اپنی جان کھلا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا۔ ہمارا غم کیا ہے؟ ہمارا غم تو اپنی ہی چیزوں کے کھو جانے، اپنے ہی لاس کے اوپر رہتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اپنی امت سے، اپنے مشن سے، کہ یہ ان کا غم تھا کہ لگتا تھا کہ اپنی جان گھلا دیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ اس کی زینت ہے۔ اصل میں کیا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے انسان کو آزمایا جائے گا۔ کہ کیا ہے امتحان، کہ ان سب کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ آخر کار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے کہ دنیا کی رونقیں اور زینتیں کیا ہوں گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ تو بات کیا چیز سمجھ آئی کہ زندگی، دنیا امتحان ہے، اس کے اندر جو بھی زینتیں ہیں وہ صرف ہماری آزمائش کے لیے ہیں، کہ دیکھا جائے گا کہ کون اچھا کام کر کے آیا، کون کیا کام کر کے آیا، اور آخر کار اس امتحان کے وقت ہو اس سب چیزوں کو دوبارہ لپیٹ کر سب ختم کر دیا جائے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں اصحاب کہف کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم اس کا اصل قصہ تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کے کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، جو توحید پر تھے، جبکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اور باقی لوگ تھے وہ سب مشرک تھے۔ تو ان سب کا کیا تھا کہ وہ ان کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی نا، اور وہ ہجرت کس لیے تھی؟ کہ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین، اس کا ایمان خطرے میں ہو تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ عبادت نہیں کر سکتا، تو اس کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ تو ایسی جگہ جو آپ کو فتنوں میں ڈال دے وہاں پر نہ جایا کریں، اور چلے گئے ہیں تو وہاں چھوڑ دیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جائے گا، وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرے گا، اپنے دین کو بچائے گا، یعنی ایسی جگہوں پر چلا جائے کہ جہاں پر اس کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا آسان ہو، وہ جگہ چھوڑ دے جہاں پر وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیں جہاں لگتا ہے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ رشتہ داریوں کو نہ نبھائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، کس چیز کو بچانے کے لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو جب انسان سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ نکل کرتا ہے نا، اس کام کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ تو یہ لوگ وہ تھے تین جو لڑکے جن کے بارے میں آتا ہے، چند نوجوان کہ جو انہوں نے جا کر پھر غار میں پناہ لی تھی۔ ہم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج نہیں پڑتا تھا، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے سارے بندوبست کر دیے تھے۔ جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم ان پر
اس کے نظاروں سے تم پر ان کے نظاروں سے دہشت بیٹھ جاتی۔ تو یہ سارے انتظام اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے کیے تھے، ان کی کروٹیں بدلنا، کتے کو وہاں بٹھانا، وہاں پر ایسا اندھیرا کرنا کہ کوئی اندر جانے کی پھر ہمت نہ کرتا۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، یعنی اس بحث کو چھوڑ دو، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا یعنی صاف ستھرا پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے۔ تو یہاں پاکیزہ کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ پاکیزہ کھانا یعنی کہ جو لوگ شرک سے بچتے ہیں، جن کے اندر ایک پاکیزگی آتی ہے، تو یہ پاکیزگی پھر ان کے سارے معاملات میں ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان کے کپڑے پاکیزہ، جسم میں پاکیزگی، ازواجی تعلقات میں پاکیزگی، ہر چیز میں وہ پاکیزگی کو تلاش کرتے ہیں۔ گندگی یا گندی چیزوں سے ان کی روح بیزار ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ تو وہاں سے جہاں سے پاکیزہ کھانا، صاف ستھرا کھانا ملے، وہاں سے لے کر آنا۔ اور کیا کرنا چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنساری ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت پر واپس لے جائیں گے۔ اٹھنے کے بعد بھی کس چیز کی فکر ہے کہ وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا تو کہیں وہ واپس ہمیں اپنی ملت کی طرف لوٹانے پر مجبور نہ کریں، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو اس کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ چھپا تو وہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کے ظاہر کرنے میں بھی بہت بڑی مصلحت تھی، جس کو یہاں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا کہ انسان قیامت کے دن بھی ایسے ہی کھڑا کیا جائے گا۔ مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملے پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جب ان کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ سب لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ اب جب ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جو بڑی انیوژل قسم کی ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کی طرف بہت متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کچھ جوان تھے جو ایسے گئے تھے اور یہ واپس آئے، اور حقیقت بھی ان کی کس طرح سے کھلتی ہے کہ جب یہ لوگ کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو جو کوائن ان کے پاس ہوتا ہے وہ پچھلے کسی زمانے کے، جس زمانے کے یہ لوگ تھے، تو جب ان کے سامنے آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کہانیاں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے کہ ایسے چند نوجوان جو نکلے تھے تو وہ لوگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کے لیے کیا کہا کہ اب ہم اس کے لیے کچھ عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ مسجد قبروں پر نہیں بننی چاہیے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ قبر والوں کے لیے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسا جذبہ ہے کہ جس کے لیے جو اختیارات اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ چیز منع کی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ تو ویسے تو یہاں کیا چیز کہی ہے کہ ایسی چیزوں میں ڈسکشن کرنا کہ جو آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں دے رہی ہیں، اس میں بلا وجہ بحث کرتے رہنے کو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہاں کی تعداد کے پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، 7 سلیپرز تھے۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ میں کل یہ کام کروں گا۔ ایسی کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں نا اچھا میں کل یہ کام کروں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تھا نا
تو آپ نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا، 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی، تو اس پر آپ کو کیا کہا تھا؟ کہا گیا کہ جب آپ ایسی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر کہا کریں انشاءاللہ، ایسا کوئی وعدہ ایسے نہ کرے کہ اس کے بغیر گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کبھی نہیں بھی پورا کر پاتے نا تو پھر اس کی پوچھ نہیں ہوتی، تو اس طرح اس کو کہنا کہ انشاءاللہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم۔ اب یہاں چیزیں کیا سمجھ آتی، کچھ کبھی ہم سوالات ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا پوچھنا نہ پوچھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پہلے ان لوگوں کی تعداد کے اوپر بات ہوئی، اب یہ کہ وہ کتنے سال تک وہاں پر رہے، تو اس میں کہا ہے کہ ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل مقصد کو فوکس کیا جائے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کی فرمودات کو تب بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کن لوگوں کی کمپنی کو اختیار کریں؟ وہ لوگ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کا ذکر کرنا اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی جو اللہ کی یاد میں ہوں۔ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اب جس کو جی چاہے مان لے اور جس کا چاہے انکار کر دے۔ تو ایسے شخص کی اطاعت کرنا جو غافل ہے، جو اپنی نفس کی ہی پیروی کیے چلا جا رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی اصول نہیں ہے، وہ اعتدال پر نہیں ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کو نہیں پسند کیا گیا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ آیت نمبر 29۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، اس کا منہ بھون ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل کر۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ آیت نمبر 32 سورۃ الکہف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دیں۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہوئے، انہوں نے ذرا سی بھی کمی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور و نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے جنت میں داخل ہونے اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹنا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ ہم سب بھی اگر یہ زبان سے تو الفاظ استعمال نہ بھی کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی سوچ ہوتی ہے۔
اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے سے کہا کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنی جنت میں داخل ہو رہے تھے یعنی باغ میں، اس وقت تمہاری زبان سے کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں سے اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے اور تیری جنت میں آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین پر اتر جائے اور پھر تو اسے کس طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا۔ وہ اپنی انگوروں کے باغ کی چھتریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ تو جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے دولت بھی ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، وہ کسی بھی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے، اس لیے جب تک آپ کے پاس موجود ہے اس سے آخرت بنا لیں۔ اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ، آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ جائے گی جیسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہر نئی چیز کو پرانا ہوتا ہے۔ تو یہاں دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، اسی طرح دنیا کی بھی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو دنیا انسان کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی ہی رہتی ہے، تبدیلی کی یہ جگہ ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلی پچھلیوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، یعنی آخرت کا دن، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کی اندراج سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور ذرا بھی تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو پھر جہاں بڑے گناہوں سے بچنا ہے نا، وہاں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے خود کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے وہ نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت اس کو نہیں بلایا تھا کہ نہ خود اس کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس میں سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا، بحثیں کرتا رہتا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اس سے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر اس کو کس چیز نے روک دیا؟
اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لے۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارتیں اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پہ انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے ان سے پوچھا تھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی اور وحی کے ذریعے ان کو کہہ دیا کہ ایک بندہ ہے خضر جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا جہاں دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں ان کو تم پاؤ گے، ساتھ اپنے مچھلی لے جانا، جہاں وہ تمہاری ٹوکری سے نکل جائے گی وہی وہ مقام ہوگا جہاں تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ چلیے دیکھتے ہیں قصہ کیا ہے۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنے سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی وہ مقام جو میری منزل ہے میں جب تک نہ پہنچ جاؤں سفر کرتا رہوں گا، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ علم کا شوق کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ چاہے صاحب علم ہی کیوں نہ ہو، وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی پوچھا گیا تھا نا کہ کوئی اور آپ کے اوپر عالم ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ اب آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے علم کو اپڈیٹ کر لیں۔ آج ترقی یافتہ دنیا میں بھی کیا طریقہ ہے، جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو اپنے علم کو وہ مزید بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی تلقین کی گئی تھی نا کہ آپ علم میں اضافے کی دعا مانگیں۔ تو اب اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں لوگوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے، علم کے سفر کے لیے گزار دیں۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ 16 سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی احادیث جمع کرتے رہے، 1000 استادوں سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اس طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ تو علم کے راستے کا سفر دراصل کیا ہے؟ جنت کے راستے کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کے اندر یہ حرص رہنی چاہیے کہ وہ اپنے علم کے سفر کو، علم کے حاصل کرنے کے پروسیس کو کبھی ختم نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سیر ہو جائے۔ لیکن علم والے کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کو جب بھی آپ دیکھیں گے نا وہ مزید کچھ جاننا چاہیں گے۔ بس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، یوشع بن نون تھے ان کے ساتھ، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر نے ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ تو سفر انسان کو تھکا بھی دیتا ہے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔
مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا اسی کو تو ہمیں تلاش تھی، وہی تو ہماری منزل تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنے ہرے بندے میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. اب یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کون تھے؟ ان کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. انسان تھے، جن تھے، فرشتہ تھے، کوئی حدیث بھی اس چیز کو واضح نہیں کرتی. بہرحال یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہیں آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک استاد کو علم کی راہ میں آنے والی مشکلات کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو خبر نہیں ہے آپ اس پر صبر کر بھی نہیں سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑا مشکل ہے تو پھر چھوڑ رہنا ہی دیتا، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. ایک شاگرد کو سیکھنے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے کہ استاد کی ہر وہ بات جو وہ آپ کو سکھاتا ہے اس کو مانا جائے. تو یاد رکھیے مشکلوں کے ساتھ جو چیزیں آپ بڑے مقام تک پہنچتے ہیں نا تو بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور اس منزلوں کے لیے آپ کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر کسی کی اطاعت کے ساتھ گزارنا یہ اور مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ صبر. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں. تو یہاں امتحان کا پہلا شک بتا دی کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے ابھی سوال نہیں کرنا، لیکچر کے درمیان میں کچھ نہیں پوچھنا. تو جب وقت آئے گا تو میں آپ سے خود ہر بات کو واضح کروں گا. اب وہ دونوں روانہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے ایک بڑی سخت حرکت کی ہے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے. تو شاگرد سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اس کے لیے معذرت کر لے، میرے معاملے پہ آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. یہاں بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ شاگرد ہر طرح کے نہیں ہوتے. کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ اچھی سی بات پیار سے نرمی سے ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے سختی کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر کیا کہتے ہیں وہ کہ آپ میرے ساتھ سختی کے ساتھ کام نہ لیں، میں انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، آپ کی بات کو مانوں گا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. جی جناب، کیا سیکھا آج کی کلاس سے؟ جی میڈم، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ہم سے بھول چوک اگر کوئی ہو جائے اور ہم اپنے والدین سے سختی سے بات کریں یا کوئی اس قسم کی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمیں فوراً اپنی غلطی پہ توبہ کر کے پلٹ آنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے بہت زیادہ، اسپیشلی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی میں. اور غصے کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا نا کہ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو ایسے الفاظ منہ سے نکلوا دیتی ہے جو ہمارے غصے کو ایسا ایکسپریشن دے دیتی ہے کہ جس سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. اس وقت میں کیا کہا گیا ہے؟ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اگر تمہیں غصہ آ جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ. صحیح. جی جناب. جی میڈم، ان کا یہ کوشچن ہے کہ مطلب ڈیورنگ پریگنینسی جب ڈلیور ہونے سے پہلے اللہ کا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تو کیا یہ لیبر روم میں اس وقت وہاں پر کوئی اس قسم کا ارینجمنٹ ہو تو یا پھر ڈیورنگ پریگنینسی گھر والے یا خواتین خود اس کا ارینجمنٹ کریں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. میں نے خود بھی اس چیز کو آبزرو کیا تھا کہ کسی کے میں نے ادھر لیبر روم میں جہاں پر تھا وہاں پر قرآن کی تلاوت چل رہی تھی یا کچھ ایسے ذکر اذکار کا ہو رہا تھا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، چاہے گھر میں ہیں چاہے کسی ہاسپٹل میں اپنے پاس لگا لیں. اب تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں جس سے آپ ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو خود تو شاید جس کے اوپر کیفیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو شاید ایک حد تک تو کر لیتا ہے، لیکن ایک ایسی حالت آ جاتی ہے کہ پھر انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا. تو اس صورت میں پھر آپ کے پاس لگا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے بچا لے. غصے کی حالت میں جب ہم کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنا مطلب کچھ غلط الفاظ منہ سے نکال لیتے ہیں تو
اس چیز پہ اپنے آپ کو اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو انسان اگر دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف دنیا اس کو دیتے ہیں, لیکن اگر وہ مومن ہے تو دنیا کے ساتھ اگر وہ آخرت کی بھی خواہش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے نا, دنیا میں انسان جتنی جگہوں پہ مشکل میں بھی پڑتا ہے نا, اس زبان کی وجہ سے. تو چاہے کچھ بھی کنڈیشن ہو, تو کہتے ہیں نا زبان تو ایک ہے لیکن دانت تو 32 ہیں. ان 32 دانتوں کے اندر کیا ہم اپنی زبان کو دبا نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہنر سکھا دے خاموش رہنے والا, کہ کتنا ہی غصہ کیوں نہیں ہے, کہ اس وقت میں ویسے کیا نسخہ سمجھایا گیا کہ غصہ آئے تو پھر کیا ہے, اپنی حالت کو تبدیل کر لیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس ٹائم پر اپنے آپ کو کول کریں, پانی پی لیں, وضو کر لیں. یہ سب چیزیں آپ کی اس کیفیت کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی مجھے بھی ایک تو یہ کہنا تھا کہ جو نیک صحبت ہوتی ہے, دیکھیں قرآن تو ہم ہمیشہ ہی ترجمے سے پڑھتے ہی رہتے ہیں کیونکہ اردو پڑھنی آتی ہے, لیکن جو انٹرسٹ آپ کی بات سننے کے بعد آتا ہے نا, وہ کبھی بھی خود سے پڑھنے سے نہیں آتا, کیونکہ آپ ہر چیز کو ہر آیت کو اتنا اچھا ایلیبوریٹ کرتی ہیں کہ بات جو ہے نا وہ دل تک پہنچتی ہے. جیسے ہماری نماز کے بعد دعا تو مانگی جاتی ہے کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا, لیکن جو آج کیفیت تھی آپ کی بات سننے کے بعد پھر احادیث کے حوالے, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ انسان کی روح کھانپ جاتی ہے کہ ہم سے بہت ساری شکایتیں ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ ہم نیکیوں تو کر لیتے ہیں, نیچے کے نماز بھی پڑھ لی, تراویحاں بھی پڑھ لی, پھر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بیہیورل ایشوز ہیں نا, جیسے غصہ نہیں کرنا, چیخنا چنگھاڑنا نہیں ہے, یا کسی کی بات بری لگ جائے تو اس پہ سیلف کو کنٹرول کرنا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آنا بہت مشکل لگتی ہیں. مطلب یہ کہ خود کو ایٹیٹیوڈ چینج کرنا مشکل ہے, لیکن عبادات کرنا آسان ہے. صحیح, شاباش, بارک اللہ. تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اپنے رویوں کے اوپر. اور اگر میں آپ کو یہ چیز کہوں کہ ہر چیز رویوں کو درست کرنے میں سب سے پہلی چیز مسکرا کر دیکھنا, مطلب اسمائل اور پھر سلام, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خوش رہنا سکھا دیتی ہیں. جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ ہمارے رویے ہمارے بیہیویئر کو اچھا کرنے میں بہت مددگار ہیں. صبح اٹھ کر اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں, ایک تو مسکرا کر دیکھ لیں, سلام کریں, تو یقین کریں کہ ہمارے اپنے پوری فیملی کے ساتھ ہماری یہ جو بیہیویئر کے جو پرابلمز ہیں نا وہ سالو ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے ٹارگٹ میں رکھیں گے اپنے رمضان کے, کہ یہ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہمیں عبادات بھی اچھی کرنی ہے اور اپنے رویہ بھی. اور یہ بھی دراصل اسی چیز سے آتا ہے جب آپ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ورنہ عبادات کو تو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں تعلیم مل رہی ہوتی ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, تہجد بھی پڑھنا ہے, اور یہ سب چیزیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ جب تک لوگوں کے ساتھ رویے اچھے نہیں ہیں تو پھر ان چیزوں پر بھی آپ زیادہ دیر پھر ٹھہر نہیں سکتے. یہ پھر ایک ریچول بن کے رہ جاتا ہے, اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو انشاءاللہ دونوں طرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اے اللہ تعالیٰ, میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. اے اللہ, میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اے اللہ, میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اے اللہ, میں اس کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الكذاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین.